وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کر نہیں پھرتے، کوئی سٹوریج نہیں انہوں نے کیا ہوا اپنا رزق. یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60. کتنے ہی چلنے پھرنے والے ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے. اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا علم والا ہے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. ہر مخلوق کی ہر آواز کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا، یہ نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر کر سکتا ہے، نہ کوئی اور مخلوق کر سکتی ہے. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاندار اپنا، کتنے ہی جاندار اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں. یہ پرندے جو صبح نکلتے ہیں کس آس اور امید کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے. اور پھر کئی ایسے پلانٹس موجود ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی مخلوقات ہیں، کیسے کیسے درخت موجود ہیں دنیا میں کہ جو مینڈک کھا جاتے ہیں پورا پورا. یعنی ان کے پتوں کا ڈیزائن ایسا ہے کہ پتوں کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں اور اٹریکٹیو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. کبھی کوئی مکھی گئی تو وہ پھنس گئی، اس مکھی کو کھانے کے لیے مینڈک گیا، جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ پھڑکنا شروع ہوگا، ساتھ ہی اس کا پتے کا منہ بند ہو جائے گا اور وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے کھا جائے گا. اب وہ پودا خود تو حرکت کر نہیں سکتا، جا کے پکڑ بھی نہیں سکتا. تو یہ وہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے ہی جاندار ہیں اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. ایسے معاملات پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ. اور اتنی حیران کن بات ہے کہ یہ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے بھی اس کے اوپر پڑتے ہیں، تو اس کے جو ہے کانٹے، تو بارش کے قطروں کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جیسے اس میں کوئی چیز جائے اور وہ تیزی سے پھڑپڑائے، جیسے ہم ماؤس کو، کمپیوٹر کے ماؤس کو تیزی سے 2 دفعہ کلک کریں تو پھر وہ پروگرام رن کرتا ہے، اگر تھوڑے تھوڑے وقفے سے کریں نہیں کرتا. تو تیزی سے پھڑپڑائے پھر وہ پتا بند ہوتا ہے، ورنہ تو بارش ہوتے وقت وہ بھوکے ہی مر جائے وہ جو پلانٹ ہے بارش کے موسم میں. تو بارش کے قطرے کی وجہ سے اس کا پتا بند نہیں ہوتا. تو اس قسم کی کئی مخلوقات ہیں. اب یہ تو لادہ ٹاپک ہے، اس پہ تو گھنٹوں چاہیے صرف اس کے اوپر بولنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں، اور اگر آپ رزق، یہ اللہ کے علاوہ تو کوئی رزق پورا ہی نہیں کر سکتا. دنیا میں ملینز آف ویلز، دنیا میں لاکھوں ویلز، دنیا کے سمندروں میں، پیسیفک اوشن میں، اٹلانٹک میں، انڈین سی کے اندر ساری ملائی جائے تو لاکھوں ویلز بنتی ہیں. ان کی خوراک کون پوری کر رہا ہے؟ ایک جو ایوریج ویل مچھلی ہے اس کی ایک دن کی خوراک جو ہے نا چھوٹی ویل کی 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے. 500 کلو گرام، یہ کون پورا کر سکتا ہے؟ اور لاکھوں کے لیے پورا کرنا، اور یہ صرف ایک ویل مچھلی کی بات ہو رہی ہے. کیسا اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. اور پھر باقی مخلوقات آپ گن، اس روئے ارض پہ ابھی تک جو مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں وہ 2 ملین ہے سپیشیز. 20 لاکھ یہ ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ سپیشیز ہے. یعنی اگر گننا شروع کریں، انسان کو پہلی مخلوق آپ گن لیں، گھوڑا دوسری مخلوق، خچر تیسری مخلوق، کوا چوتھی مخلوق، گدھا پانچویں مخلوق، اس طریقے سے گنیں، نباتات اور حیوانات کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز ہے. اور ایک ایک جو سپیشیز ہے اس کی اربوں خربوں میں آبادی ہے. ان سب کا رزق پورا ہونا انبلیویبل ڈیٹا ہے. صرف زمین پر کیڑے اتنے موجود ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ دے دیے جائیں، 20 کروڑ آپ کو، 20 کروڑ آپ کو، اس طریقے سے جتنے 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں سب کو اگر دے دیے جائے، اور دنیا کے سارے انسانوں کو 6-7 ارب لوگوں کو، تب بھی کیڑے بچ جائیں گے. اتنے صرف کیڑے ہیں حشرات الارض. اور درخت، پھر پرندے، مرغیوں کے چوزے، پھر کووں کے چوزے اور چیلوں کے چوزے، اور کیا تعداد ہے. یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے. جس کو شوق ہو مسئلہ نمبر 60 میرا دیکھ سکتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں، ہماری عبادت کریں. مانتے تو سارے ہیں اللہ کو، کوئی ہے جو اللہ کو نہ مانے؟ کوئی بہت بے وقوف ہو تو وہ نہ ماننے والا ہو ایتھیسٹ. ادروائز تو ایز فار ایز گاڈ از کنسرنڈ، کوئی بھگوان کہہ دیتا ہے، کوئی اسے ایشور کہہ دیتا ہے، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے.
اور کوئی سپریم بینگ کہہ دیتا ہے، کوئی سائنس کی لینگویج میں سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتا ہے، مانتے سب ہیں ایک سپریم بینگ کو۔ تو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی عبادت بھی کرنی ہے، ٹوٹل اوبیڈینس، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی ورشپ کرنی ہے۔ وہ سارے رسوم، ساری رسمیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، قربانی ہو، جھکنا ہو، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہو، سجدہ کرنا ہو، یہ سارے پوسچرز اس ذات کے لیے خاص کرنے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو یہ اکثر این جی اوز کہہ رہے ہوتے ہیں جی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت تھے۔ بھائی جی تمہیں ٹھیکہ ملے ہوا ہے اس گل کا کہ تسی لوگوں کو گائیڈ کرو گے؟ تو یہ بڑی ایکسٹریم بات لوگ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس نمازیں ہی نمازیں ہیں، بے شک رشتہ داروں کا مال دبا لو، وراثت میں بھائی کی جائیداد دبا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو جس طرح اپنی داڑھی اور پگڑی سے پبلک کو دھوکہ دیا ہوا ہے، قیامت والے دن اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے، بریکٹس میں۔ تو ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ لیکن اس میں فرق ہے، جن اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، فرشتے عبادت کرتے ہیں اپنے اختیار کے بغیر، اور انسانوں اور جنوں کے پاس سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عقل کی نعمت، انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی دولت ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے۔ جبریل اگر اللہ کا فرما بردار ہے تو اس لیے کہ اللہ نے انہیں فرما بردار بنایا، لیکن اگر کوئی انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، وہ واقعی انسان بننا، بندے دا پتر بننا، خالی یہ چلتا پھرتا حیوان نہ ہو، واقعی انسان بننا جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے۔ تو انسان کے پاس سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے یہ تمنا نہیں رکھتا ان تمام مخلوقات سے کہ وہ مجھے رزق دیں، اور نہ یہ میری خواہش ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہے جو لوگوں کو رزق دینے والا ہے اور وہ زبردست قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھیں کیا اس میں لجاجت ہے، کس لیول پہ آگے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو میں تم سے نہ روٹی مانگتا ہوں نہ کھانا مانگتا ہوں، ایک بات مانگتا ہوں، میری عبادت کرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں تقدیر کے مسئلے میں اگلی دفعہ بتاؤں گا۔ یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جناب اللہ کو ساڑھی نمازیں نہیں چاہیے، تو اللہ نے کب کہا مجھے آپ کی نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تمہیں اپنے لیے، میں نہیں چاہتا کہ تم دوزخ تک پہنچو۔ ہمیں تو نمازیں چاہیے نا، اللہ کو نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے۔ تو سورہ الزمر کے حوالے سے انشاءاللہ آیات آئیں گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بے پرواہ ہوں، لیکن یہ یاد رکھو میری نافرمانی کرو گے میں ناراض ہو جاؤں گا، فرما برداری کرو گے تو خوش ہو جاؤں گا۔ بے پرواہ ہوں، لیکن یہ نہ بے پرواہی کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ جو مرضی کرتے رہو، نہیں، فرما برداری کرو گے میں خوش ہوں گا، نافرمانی کرو گے تو وہ پنجابی جو کہتے ہیں ایسی دی تیسی پھیر کے رکھ دینا۔ اور حقیقت بات ہے، سورہ غافر میں یہاں تک آیت آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو جب عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی تکلیف ہو رہی ہے؟ سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں، سورہ غافر بھی سے کہتے ہیں، شروع میں ہی آتا ہے کہیں گے یا اللہ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم گردانی کر جاتا تھا۔ دیکھیں اس لیول پہ جا کے بات کو سمجھانا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا، آپ کوئی بلاتا کہتا ہے تسی اپنی قبر جانا میں اپنی قبر میں، اس سے بڑی تو کوئی جرت نہیں ہے۔ اس کی بجائے کوئی شخص یہ آپ کو آگے کہے کہ جناب یہ 7 والی گلی میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو جیلم کے جتنے شہری ہیں اپنا شناختی کارڈ دکھا کے 1-1 لاکھ روپے لے لیں، تو کوئی یہ نہیں کہے گا تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر ہی، کہیں گے جناب بڑی مہربانی جناب دس دیتا جائے، یہی کہیں گے نا۔ لیکن آخرت کی کوئی بات کرے تو فوراً اس کے اندر تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر میں۔ تو میں تم سے نہیں مانگتا کہ مجھے رزق دو، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو رزق دینے والا ہے اور وہ زبردست قوت والا ہے۔ اور کیا رزق دے رہے ہیں آپ ذرا سوچیں، رزق فری دے رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فری کون سا رزق دے رہے ہیں؟ بھائی فری وہ رزق دے رہا ہے جس رزق کے بغیر آپ 2 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کون سا رزق ہے؟ سانس فری ہے،
کوئی ٹیکس نہیں اس کے اوپر. یہ پانی سے روٹی سے بھی بڑھ کر ضروری ہے. پانی روٹی کے بغیر تو انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے, بلکہ یہ جو 2008 کے زلزلے میں جو عورت 2 مہینے تک وہ جو ملبے کے نیچے زندہ رہی تھی, اسی طریقے سے کتنے مریض ہیں وہ بستر مرگ پہ رہتے ہیں, کتنے کتنے دن تک کھاتے پیتے نہیں ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, لیکن گزارا چلتا رہتا ہے. لیکن سانس 1.5 سے 2 منٹ سے زیادہ انسان سانس نہیں روک سکتا. سانس چھوڑ دیں, اس کو پانی میں ڈال دینا, وہاں پہ وہ پانی بھی انہیل کرے گا تو مر جائے گا, یا مچھلی کو نکال کے ادھر رکھ دے باہر ہوا میں تو وہ مر جائے گی. تو یہ رزق اللہ تعالیٰ مفت دے رہا ہے سب کو, اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے رزق کی ضرورت نہیں تم سے, میں خود دینے والا ہوں. الحمدللہ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا. انسان ہو, جاندار ہو, ایون پلانٹس میں بھی نر اور مادہ, میل اور فیمیل جوڑے موجود ہیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. یہ نیند ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. یعنی انسان کتنا بھی طاقتور ہو, زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے جاگ لے گا وہ. دیکھیں یہ اب کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہماری مشینری کام کرنا بند کر دیتی ہے. ویسے جو یہ مٹیریل کی چیزیں ہیں بعض کا سال کے بعد ان کا شٹ ڈاؤن پیریڈ آتا ہے. یہ جو فیکٹری ہیں خصوصاً پروسیس انڈسٹریز ہیں, سال میں 1 دفعہ ان کو بند کیا جاتا ہے. لیکن انسان ایک ایسی مشین ہے جو 2 دن کے اندر 2 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس کے بعد شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. اس کو آپ جہاں پہ بھی رکھیں گے اس کو نیند آ جائے گی. یعنی ہم سوئے بغیر اگلے دن کو کام ہی نہیں کر سکتے. اور دیکھیں سونا کتنا امپورٹنٹ ہے, ہمیں یہ بالکل پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے, باقی سارے کام ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں, اس کو بھی کتنا آگے پیچھے کریں گے. الٹیمیٹلی سوئے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ انسان کی اللہ نے یہ بھی ایک خوراک رکھ دی ہے ایسی, نیند, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. یعنی ہم کتنے لاچار ہیں کہ بغیر سوئے ہوئے گزارا نہیں. اب آپ کو سمجھ آئی, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اسے اونگ چھو سکتی ہے نہ نیند. یہ اللہ کی کوالٹی ہے جو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز سے اللہ تعالیٰ هو الحی القیوم, ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اور خود سے زندہ ہے. ہم تو دیکھیں یہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ حساب کتاب رکھیں گے, بزرگوں کے اپنی نیند روک کے بتا دیں. کوئی بندہ سویا ہوا ہو, جتنا مرضی وہ بزرگ ہو پہنچا ہوا, آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر بات کریں وہ سن ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں قبر میں جا کے سنتے ہیں, ان کو کہیں ادھر وہ جو سننا ہے وہ تو عبرت کے لیے وہ ایک موقع پر ہے. بخاری میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کر جاتے ہیں تو قدموں کی آواز سنتا ہے. وہ صرف اس لیے کہ وہ سارے سنتے ہیں, وہ ابو جہل بھی سنتا ہے, ابو بکر عمر عثمان والی بھی سنتے ہیں, میں اور آپ بھی سنیں گے, تاکہ نیک آدمی ہے وہ کہے شکر ہے یہ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے, میرے اعمال تو میرے ساتھ ہیں. اور جو گناہگار ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ان پہ مجھے تکیہ تھا جو مجھے چھوڑ کے چلے گئے, مجھے تو اپنے اعمال ساتھ لانے چاہیے تھے. اس سے پکڑ کے پتہ نہیں کیا مسئلے نکال لیے. بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو کہتے ہیں نا وہ مرنے کے بعد سن سکتا ہے, اس کو کہیں جو یہ لیٹا ہوا شخص ہے سامنے, اس کے سامنے بات کر کے بتائیں, وہ سن کے بتائیں. کوئی نہیں سن سکتا. انسان تو اتنا لاچار ہے اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, نہیں روک سکتا, اور پیشاب بند ہو جائے تو کوئی جاری نہیں کر سکتا. یہ بات حقیقت